جی السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں آج ایک اور معجزہ ہوا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے جو مجمع لگا، 366 کل ارکان تھے، اور اس میں سے 333 موجود تھے، یعنی 33 غیر حاضر تھے۔ اور ان کی غیر حاضری کی وجہ سے اب مرتضی وہاب صاحب کو 173 ووٹ ملے، اور حافظ نعیم کو 161 ووٹ ملے، حالانکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد ملا کے کوئی 193 بنتی تھی۔ تو یعنی ایک معجزہ ہوا کہ اکثریتی اتحاد وہ 12-13 ووٹوں کے مارجن سے یہ انتخاب ہار گیا، یعنی میئر اور ڈپٹی میئر دونوں کو 173 ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے، یعنی مرتضی وہاب صاحب اور عبداللہ مراد صاحب، یاد تازہ ہو گئی اس الیکشن سے جان محمد عباسی کے اغوا کی، جو کہ 1977 میں لاڑکانہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وہ کینڈیڈیٹ تھے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب چونکہ بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہ رہے تھے، لہٰذا جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کر لیا گیا، ان کے کاغذات جمع نہیں ہوئے۔ اب اس الیکشن نے ایم کیو ایم کا جو خوفناک دور رہا کراچی میں، اس کی بھی یاد تازہ کروائی کہ کس طرح وہ ہر الیکشن میں شناختی کارڈ اکٹھے کر کے ووٹ ڈال دیتے تھے، بالکل بیلٹ باکسز کی ڈمپنگ ہو جاتی تھی، اسٹفنگ ہو جاتی تھی، اور اس طرح جناب وہ 80-80 90-90% ووٹ لے کے کامیاب ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیے پیپر پہ تو سندھ کی کوئی 22 میں سے 20 جو ضلع کونسلز ہیں، اس پہ پیپلز پارٹی کا دورہ ہے، یعنی اس کی وہ سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی ہیں، چاہے میئر ہیں چاہے ڈپٹی میئر ہیں۔ لیکن اب کس انداز میں انہوں نے یہ سیٹیں حاصل کی ہیں، کیا کیا ٹیکٹکس اختیار کر کے۔ بلاول زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ بھی کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ انتقام یہی ہے کہ کس طرح دھونس دھاندلی زبردستی کے ذریعے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کوئی تقریباً 33 ارکان کو ووٹ ڈالنے کے لیے آنے نہیں دیا گیا۔ معلوم نہیں اندرون خانہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک اور کلنک کا ٹیکہ ہے کہ جہاں پہ اکثریتی جماعت بالکل اکثریتی اتحاد ووٹ حاصل نہیں کر پاتا ایک بڑے مارجن سے، یعنی 30 ظاہر جو لوگ ایبسنٹ تھے، جو لوگ غیر حاضر تھے، ان کے ووٹ اس میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا، شیخ رشید صاحب نے تازہ ترین بیان یہ دیا تھا کہ چونکہ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی میں ہیں، کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، اور شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ ایک منڈی لگائی گئی اس ارکان کی خرید و فروخت کی، جس کے ذریعے یقینی بنایا گیا کہ چند کروڑ روپے خرچ کر کے ان لوگوں کو یا تو غائب کر دیا جائے، یا انہیں انتخاب کے دن نہ آنے کی ترغیب دی جائے۔ تو اس طرح میئر کا الیکشن ہو گیا، مرتضی وہاب صاحب منتخب ہو گئے۔ اس کے لیے مئی میں سندھ حکومت نے باقاعدہ ایک ترمیم بھی کی تھی، جس کے مطابق ضلع کونسل کا اگر کوئی ممبر ہے تو اور منتخب بھی نہیں ہے، تو وہ بھی میئر کی نشست کے لیے، میئر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑ سکتا ہے۔ اور چونکہ بار بار شرجیل میمن صاحب نے، سید غنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کراچی کا میئر جیالہ ہی ہوگا، یعنی وہ اس انداز میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایسے سندھ میں، کراچی میں پیپلز پارٹی نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور بہترین گورننس وہاں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست کا یہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم 75 سال کی آزادی کے بعد بھی آج بھی انتخابی موقع پہ دھاندلی کے الزامات، دھونس دھاندلی اور اغوا کے الزامات لگ جاتے ہیں۔ ہر جماعت جائز ناجائز طریقے اختیار کرتی ہے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے۔ کبھی عمران خان نے بھی 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی، پھر ایم کیو ایم کے خلاف شکایتیں ہوتی تھیں، پیپلز پارٹی کے خلاف 1977 کے انتخابات میں، اس سے پہلے 1970 میں بھی عوامی لیگ چونکہ وہ اکثریت میں تھی، 169 سیٹیں تھی اس کے پاس قومی اسمبلی میں، لیکن جنرل یایا اس وقت کے صدر اور اس وقت کے
اپوزیشن رہنما یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے مل ملا کے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں سب کو پتہ ہے کہ پھر دسمبر 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آخر کب تک اس گھن چکر میں رہے گا؟ یہ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے، یہ کب تک محض اپنے اور اپنے گروہی مفادات کے لیے انتخابی عمل کو یوں سبوتاج کرتے رہیں گے، اس کو تخت و تاراج کریں گے؟ جو بنیادی تقاضے ہیں جمہوریت کے، جمہوری عمل کے، تو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو تھوڑی بہت ایک کثر، ایک بھرم ہے ہمارے جمہوری نظام کا، وہ بھی ختم ہو کے رہ جاتا ہے کہ جہاں پہ اکثریت اپنا امیدوار منتخب کرانے میں ناکام رہتی ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت یوں ہی رہی تو بس جمہور یعنی عوام یوں ہی اس 1% اشرافیہ کے بوجھ تلے یوں ہی دبتے رہیں گے، یوں ہی ان کی افلاس میں، ان کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ مطمع نظر غریب، بے سہارا، بے روزگار عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے، بلکہ اپنی فلاح و بہبود ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیاں کاروبار بند کر کے جا رہی ہیں، جو شیل کمپنی ہے وہ اپنا سٹیک یہاں پہ بیچ رہی ہے، ٹوٹل کمپنی ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے کہ پاکستان چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہماری ٹیکسٹائل برآمدات، کل برآمدات کا کوئی 61% کے قریب ہے، اس میں بھی 20-22% تک کمی ہو چکی ہے۔ ہماری جو غیر ملکی ترسیلات زر ہیں وہ بھی 32 ارب سے اب 24 ارب سالانہ پہ آ گئی ہیں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، اور IMF نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو جناب یہ ہیں وہ زمینی حقائق جو کہ انتہائی ایک بری معاشی صورتحال کی غمازی کرتے ہیں۔ اس میں بیرونی ممالک بھی، خاص طور پہ IMF بھی ہمیں کوئی بیل آؤٹ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، لیکن آپ جناب دیکھیے کہ آن گراؤنڈ ہماری جو سیاسی اشرافیہ، حکمران اشرافیہ، اس کی ترجیحات کیا ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو زیادہ سے زیادہ دبایا جائے، کس طریقے سے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، ان کو انتخابی عمل سے، حکومتی عمل سے باہر رکھا جائے، جس طرح PTI کے کچھ ارکان ابھی تک، جیسے شہریار آفریدی ہیں، علی محمد خان ہیں، اور مراد سعید ہیں، ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کی بار بار رہائی کے احکامات کے باوجود رہائی نہیں ہو سکی۔ ایک طرف یہ صورت، دوسری طرف ہماری اقتصادی حالات اگر دیکھ لیں انتہائی دیگر گوں ہیں، لیکن جناب یہ حالات صرف عوام کے لیے دیگر گوں ہیں، ہماری جو سیاسی حکمران اشرافیہ ہے اس کے لیے نہیں۔ اسی لیے ان کے غیر ملکی دورے بھی جاری ہیں، اور وہ اب بھی جمہوریت بہترین انتقام کی بات کرتے ہیں، تمام تر دھونس دھاندلی کے باوجود، جس کا مظاہرہ کراچی میئر کے انتخاب کے دوران دیکھنے کو ملا۔